الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے. جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے. اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے، دعا پسند ہے، سوالی پسند ہے، التجا کرنے والا پسند ہے. جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اسے زیادہ پسند فرماتا ہے. دنیا میں کوئی کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، بار بار سوال کرنے سے وہ اکتا جاتا ہے، اسے ناگوار ہونے لگتا ہے. لیکن یہ سخی کا عجیب دربار ہے، جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو جتنا زیادہ سوالی ہو اس کے در کا اس سے اتنا زیادہ محبت اور پسند کرتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو. ماں باپ تک کا یہ حال ہوتا ہے، ماں باپ تک کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہر وقت مانگنے ہی لگے اور سوال ہی کرنے لگ جائے تو وہ بھی برا منا لیتے ہیں، وہ بھی چڑ جاتے ہیں. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے رحیم ہیں اور ایسے کریم ہیں اور اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں، جو بندہ اس سے نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو اس سے مانگتے ہی رہے اس سے پیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دعا کا عمل بہت پسند ہے کہ جو جتنا زیادہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ پسند فرماتے ہیں. البتہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت فرمائی کہ دعا میں عجلت نہیں کرنی چاہیے. یعنی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میں نے اتنا دعا کر رہا ہوں قبول کیوں نہیں ہوتی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے. جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی. تمہارا یہ طرز عمل دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہو جائے گا. یہ تمہارا طرز عمل دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنے گا. قبولیت کے لیے جلد بازی نہ کیجیے، اس لیے کہ دعا بارگاہ خداوندی میں ایک عریضہ ہے، ایک معروضہ پیش کرنا ہے، اور وہ مالک الملک ہے، وہ قادر مطلق ہے. چاہے تو اسی لمحے اپنے بندے کی وہ دے دے جو اس نے مانگا ہے، لیکن یہ اس کے حکمت کا تقاضا نہیں ہے. یہ اس کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ اس نادان کی ہر خواہش اس کی چاہت کے مطابق پورا کر دے، بلکہ بس اوقات اس بندے کی مصلحت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کی مانگ جلدی پوری نہ ہو. اس لیے تو وہ تو حکیم ہے اور وہ تو علیم ہے اور وہ تو رحیم ہے. بندہ اپنی کم علمی سے اپنی نادانی میں کوئی چیز مانگ رہا، لیکن وہ ذات تو حکیم ہے، علیم ہے، رحیم ہے. تو وہ جانتا ہے کہ بندے کی مصلحت اسی میں ہے کہ اس کی یہ مانگ جلدی پوری نہ کی جائے. لیکن چونکہ انسان کے خمیر میں، طبیعت میں جلد بازی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ بس جو میں مانگ رہا ہوں وہ فوراً مل جائے. اور جب ایسا نہیں ہوتا
تو مایوس ہو کے دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور یہ انسان کی غلطی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ دعا کی قبولیت کا مستحق نہیں رہتا۔ گویا کہ یہ جلد بازی اس کے لیے محرومی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کیجئے اور خوب قبول کیجئے، بندے کے لیے اسی میں مصلحت ہے کہ وہ فقیر بن کے مانگتا رہے اور یقین کرے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت دیر سویر ضرور اس کی طرف متوجہ ہو۔ فقیر بن کے بس مانگتا رہے اور امید رکھے کہ وہ ذات ارحم الراحمین، مہربانوں کا مہربان ہے، مہربانوں کا مہربان ہے، دیر سویر میں اس کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی۔ کبھی کبھی بہت سے بندوں کی دعا جو بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑے اضطرار کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، لقمہ حلال کھانے والے ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی مضطر ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی دعا بھی جلدی قبول نہیں ہوتی۔ اس دعا کا تسلسل ان کے لیے اللہ کے قرب کا ایک خاص ذریعہ ہوتا ہے، چونکہ دعا قبول نہیں ہو رہی اور وہ مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ مسلسل دعائیں ان کا اللہ کا قرب کا ایک خاص ذریعہ ہے، اور انہیں اللہ کا قرب کا ایک اعلیٰ مقام مل رہا ہے۔ اگر ان کی منشا کے مطابق ان کی دعا جلدی قبول کر لی جائے تو اس عظیم نعمت سے محروم ہو جائے۔ سبحان اللہ، اس عظیم نعمت سے محروم ہو۔ بس اوقات خیال آتا ہے کہ یہ اتنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، یہ ایسے ایمان والے بھی ہیں، اور اتنی فریادیں بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پھر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو بتایا کہ اللہ کا یہ نیک بندہ جو مخلص بھی ہوتا ہے، متقی بھی ہوتا ہے، ایمان بھی بڑھیا ہوتا ہے، لقمہ حلال بھی کھا رہا ہوتا ہے، اضطرار اور تکلیف میں ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کے سارے شرائط پائے جاتے ہیں، پھر بھی اس کی دعا جلدی قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دعا کا تسلسل اور یہ دعا کی عبادت اور یہ دعا کی مسلسل عبادت اس کے اللہ کے قرب کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ اس سے اس کے درجات بہت بلند ہو رہے ہیں، اسے اللہ کا بہت قرب مل رہا ہے۔ اگر اس کی منشا کے مطابق اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے تو وہ اس عظیم نعمت سے محروم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ میری اس عظیم نعمت سے محروم ہو۔ اس لیے اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنا چاہیے، اس کی رحمت پہ یقین رکھنا چاہیے، اس کے شان کریمی پر اعتماد کرنا چاہیے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، میری تو کوئی فریاد سنتا ہی نہیں ہے۔ مسلسل فقیر بن کے اس کے دربار میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور مسلسل دعا کا کرتا رہنا، سبحان اللہ، یہی اصل حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ دعا کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان ہدایات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔